ہوشربا کی دنیا میں آپ سب کو خوشامدید کہتی ہوں۔ چلیے الفاظ کے جادو سے سجی ایک نئی داستان کی جانب بڑھتے ہیں۔ میں ایک نوجوان لڑکے سے فون پر بات کر رہی تھی اور سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر اپنا حسین چہرے کو بھی ہر زاویے سے دیکھ رہی تھی۔ میں بے حد حسین لڑکیوں کی شمار ہوتی تھی، اس لیے مجھ میں نخرہ اور غرور بھی بہت تھا، اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ مجھ میں بھی کچھ ایسا تھا۔ میرا انداز شہانہ تھا، حالانکہ میرا تعلق ایک متوسطہ گھرانے سے تھا، لیکن میں گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی۔ سارے کام میری بڑی بہن کرتی تھی، اس لیے میری ماں کی چہیتی بھی وہی تھی۔ میری ماں کو نہ میری خوبصورتی نظر آتی تھی، نہ ہی میری ادائیں، بس ہر وقت آمنہ آمنہ ہی کرتی رہتی تھی۔ آمنہ بہت سگڑ ہے، گھر کو بڑے اچھے سے سنبھالتی ہے، مہمانوں کو اچھے طرح سے پوچھتی ہے، با اخلاق ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آمنہ کی تعریفیں سن کر میرے کان پک گئے تھے۔ مجھے اسے چڑ سی ہونے لگی تھی۔ میری ماں کو مجھ میں ہزار خامیاں نظر آتی تھیں، لیکن میری خوبصورتی نظر نہیں آتی تھی۔ مجھ سے کہتی، فرح چلو کچن میں جا کر برتن دھو دو۔ میں نے کہا، اماں میرے ہاتھ دیکھیے آپ نے، کتنے گورے چٹے نازک سے ہیں، برتن دھوؤں گی تو خراب ہو جائیں گے، اور میں اپنے ہاتھوں کو خراب نہیں کرنا چاہتی۔ آمنہ ہے نا، اس کے ہاتھ ویسے بھی اتنے پیارے نہیں ہیں، آپ کی چہیتی بھی ہے، اسے کہہ کے دلوا لیں۔ یہ کہہ کے میں اپنے کمرے میں آ گئی، اپنے پرس سے اپنے نوکیا کا موبائل نکالا، کیونکہ میری جیب خرچی سے بس یہی ایک موبائل ہی آ سکتا تھا، اور فرمان کو کال کرنے لگی۔ دوسری بیل پر اس نے فون اٹھایا تھا اور میں نے فوراً سے فون کٹ کر دیا اور زیر لب اسے موٹی سی گالی دی۔ 1 منٹ بھی نہیں گزرا تھا کہ فرمان کی کال آ گئی۔ کہنے لگا، جانے من فون کیوں کاٹ دیا تھا؟ میں نے کہا، میرا فون کیوں اٹھایا تمہیں؟ پتا ہے نا کہ میرے پاس صرف مس بیل کے ہی پیسے ہوتے ہیں، اور تم نے فون اٹھا کر وہ بیلنس بھی ختم کر دیا، بہت برے ہو تم۔ میں نے ایک ادا سے بات کی تھی۔ کہنے لگا، کیوں پریشان ہوتی ہو؟ میں ہوں تو کیا غم، بس 5 منٹ رکو، تمہارے نمبر پر 500 کا ایزی لوڈ کروا دیتا ہوں۔ یہ سن کر تو میری پوری آنکھیں کھل گئی تھی۔ 1 منٹ بھی نہیں گزرا تھا کہ میرے پاس میسج آ گیا تھا، میرے موبائل پر 500 کا ایزی لوڈ ہو چکا تھا۔ میں نے ہنس کر دوبارہ سے فون کان پر لگایا۔ میں نے کہا، تمہاری یہی بات تو مجھے بہت اچھی لگتی ہے، میں تمہاری یوں ہی تو دیوانی نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے میں نے سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اپنا حسین چہرہ دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگا، کائنات کی شادی میں تمہیں دیکھ کر میں اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا، جس سے آفت لگ رہی تھی۔ تو مائیوں کے فنکشن کے پہلے چست لباس میں تمہیں ناچتا دیکھ کر مت پوچھو کہ کہاں کہاں میرے اندر حشر نہیں برپا ہوا تھا۔ پورے 15 دن لگ گئے تھے مجھے تمہارا فون نمبر حاصل کرنے کے لیے، اور پھر تم سے دوستی کرنے میں پورا 1 ہفتہ۔ بڑے نخرے باز تھی تم۔ میں نے اترا کر کہا، میرے حسن پر تم اتنا نخرہ تو بنتا ہے نا فرمان؟ کہنے لگا، ہائے میری جان، تمہاری یہی باتیں تو میرے دل کو بھاتی ہیں۔ میں بھی فرمان سے باتیں کرنے میں ہی مگن تھی کہ جب آمنہ کمرے میں داخل ہو۔ وہ میری اس قسم کی ایکٹیویٹیز سے ناواقف تھی، اس لیے میں نے بہانہ کر کے فرمان کا فون بند کر دیا۔ وہ کہنے لگی، اٹھو یہاں سے فرح، 3 دن سے چادر بچھی ہوئی ہے، تمہیں اتنا نہیں ہوا کہ کمرے کی چادر ہی تبدیل کر دو؟ میں منہ بسورتی ہوئی بیڈ سے اٹھ گئی۔ وہ کہنے لگی کہ تم اب اتنی بھی چھوٹی نہیں ہو کہ گھر کے کسی کام کو بھی ہاتھ نہ لگو۔ میں نے کہا، بس زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر کے کام کاج عورت نے ساری زندگی کرنے ہوتے ہیں، یہی تو دن ہے میرے عیش کرنے کے۔ جب تمہاری شادی ہو جائے گی تو یہ سب مجھے تو سنبھالنا پڑے گا۔ وہ مجھے تیکھی نظر سے دیکھنے لگی، کہنے لگی، کرنا آئے گا تو تبھی سنبھالو گی نا، تم خود ہی سے فرصت نہیں ملتی۔ میں نے کہا، میں جانتی ہوں کہ تم مجھ سے جیلس ہوتی۔ وہ تیوری چڑھا رہی تھی۔ میری اس بات پر برجستہ مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی، میں بھلا تم سے کیوں جیلس ہونے لگی؟ میں تمہاری بہن ہوں فرح، تم جیسی بھی ہو، لیکن میں تم سے محبت کرتی ہوں، تم سے جیلس کیوں ہوگی؟ میں نے کہا، تم میرے حسن سے جلتی ہو، میری خوبصورتی دیکھ کر تم سے برداشت نہیں ہوتا۔ تمہارے پاس ہے جو نہیں، وہ مجھ سے کم خوبصورت تھی، بلکہ خوبصورت کیا تھی، عام شکل و صورت کی مالک تھی۔ میرے ساتھ کھڑی تو میری بہن بھی نہیں لگتی تھی۔ مجھے اسے سخت چڑ تھی، ہر وقت وہ اچھے بننے کا ڈرامہ کرتی رہتی تھی، اور دیکھنے والے سمجھتے تھے کہ بڑی نیک ہے، چھوٹی بہن کا بڑا خیال رکھتی ہے۔ مجھے عادت تھی کہ میں اپنی پسند پر کمپرومائز نہیں کرتی تھی۔ جب بھی بابا ہمارے لیے گرمیوں کے کپڑے لے کے آتے تو سب سے پہلے اپنی پسند کے کپڑے میں اٹھا لیتی تھی، اور جو بچ جاتے تھے وہ آمنہ کے حصے میں آتے تھے۔ اماں ہر بار مجھ سے یہی کہتی کہ تم زیادتی کرتی ہو آمنہ کے ساتھ، اس بار کپڑے آمنہ چنے گی اور اس بچے ہوئے کپڑے تم رکھو گی۔ میں نے کہا کہ آپ جانتی کہ مجھے سیکنڈ آپشن تو پسند ہی نہیں ہے، میں اپنی من مانی کرنے کی عادی تھی۔ مجھے شروع سے ہی عیش میں زندگی گزارنے کا شوق تھا، اور جب یہ عیاشی مجھے اپنے گھر سے پوری ہوتی بھی نظر نہیں آتی تھی تو پھر میں اپنے لڑکوں سے دوستی کرتی، ان سے بیلنس منگواتی، ان سے تحفے مانگتی، وہ برانڈ کے لباس مجھے تحفے میں دیتے، اور میں گھر آ کر کہتی کہ یہ میری سہیلی نے مجھے دیا، برانڈ کا سوٹ ہے۔ میری والدہ مجھے غصے سے دیکھنے لگتی، میری اس عادت سے سبھی ناواقف تھے کہ میں لڑکوں سے یہ سب ہتھیاتی ہوں۔ میری بات پر اعتبار بھی کر لیتے تھے۔ مجھے تو اس وقت کا انتظار تھا کہ جب میری بہن کے لیے آنے والا رشتہ اسے چھوڑ کر مجھے پسند کر لیتا، پھر میں اسے بتاتی کہ آخر وہ ہے کیا، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ جتنی میں خوبصورت ہوں مجھے تو کوئی بھی نوجوان پسند کر لے گا، انکار کر ہی نہیں سکتا۔ البتہ آمنہ کے لیے رشتہ ہونا بہت مشکل تھا، جب تک میں تھی ممکن ہی نہیں تھا کہ مجھ سے پہلے آمنہ کی شادی ہو جائے۔ لیکن میرے ہوش اس وقت اڑے جب امی نے مجھے یہ بتایا کہ میری پھپھو رضیہ اپنے اکلوتے بیٹے عامر کے لیے آمنہ کا رشتہ لے کر آئی ہیں۔ یہ سن کر تو مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی آ رہا تھا، کیونکہ عامر ایک خوش شکل نوجوان تھا، پڑھا لکھا بھی بہت تھا، البتہ تھا بھی روزگار، اچھی نوکری کی تلاش میں تھا۔ جیسے ہی اس کی نوکری لگ جاتی اس کے تو دن ہی پھر جاتے۔ مجھے اپنے کانوں پر ذرا بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا، امی کیا کہا آپ نے؟ رضیہ پھپھو اس کا رشتہ لے کر آئی ہیں؟ مجھے لگا شاید میری ماں کو آمنہ آمنہ کہنے کی اتنی عادت ہوگی کہ میرے لیے آنے والے رشتے کو بھی وہ
آمنہ کا نام دے کر بتا رہے۔ میری والدہ کہنے لگی فرح کیا تمہارے کان خراب ہوں گے؟ میں کہہ تو رہی ہوں کہ آمنہ کا رشتہ لے کر آئی۔ یہ سن کر مجھے بڑا غصہ آیا تھا۔ میں فوراً سے اپنے کمرے میں چلی گئی، اپنے بیڈ پر لیٹ کر سوچنے لگی کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ عامر تو بہت شکل نوجوان ہے، اپنے لیے آمنہ جیسی معمولی شکل اور صورت کی لڑکی کیسے پسند کر سکتا ہے؟ اس بات سے مجھے عجیب سی بے چینی سی ہونے لگی تھی۔ میں نے سوچا کہ ہاں، جب بھی میں کہوں کہ جب بھی رضیہ پپو آتی ہیں آمنہ بی بی کیوں ان کے آگے پیچھے منڈلاتی پھرتی ہے؟ اب پتہ چلا اپنی نیک نامی کے جھنڈے گاڑتی ہوگی پپو کے سامنے۔ تبھی انہوں نے عامر کو واسطہ دے کر منایا ہوگا کہ وہ آمنہ سے شادی کر لے، ورنہ ممکن ہی نہیں کہ وہ آمنہ جیسی لڑکی کو اپنے لیے پسند کرے۔ یقیناً پپو نے بہت بڑی دھمکی دی ہوگی، عامر کو شاید جداد سے آگ کرنے کی دھمکی دی ہو، ورنہ وہ کیسے مان سکتا ہے؟ مجھے اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن میرا دماغ اس وقت کام کرنا بالکل چھوڑ چکا تھا جب چند روز بعد عامر اپنے گھر میں دیکھا۔ میں کالج سے ابھی واپس ہی آئی تھی کہ جب میں نے دیکھا کہ عامر ہمارے گھر میں موجود تھا اور اماں سے باتیں کر رہا تھا۔ البتہ آمنہ پاکستانی 18ویں صدی کی ہیروئن بنی کچن میں اس کے لیے چائے اور لوازمات تیار کر رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میری بہن مشرقی بننے کا ڈرامہ بڑا کرتی ہے، جب تک عامر بیٹھا رہے گا وہ باہر نہیں آئے گی، اس لیے بڑے دھڑلے سے میں اماں کے ساتھ والی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ عامر مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ میری ماں نے مجھے چیتے لگائی، کہنے لگی بھائی آیا ہے، سلام دعا کیا، بھول گئی ہو؟ میں نے کہا اماں سانس تو لینے دے، ابھی تو کالج سے واپس آئی ہوں۔ کیوں عامر بھائی، سانس لینے کی اجازت ہے مجھے؟ پھر میں آپ کو سلام بھی کر لوں گی، خیریت بھی پوچھ لوں گی، ویسے بھی آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہے۔ میری بات سن کر مسکرانے لگا۔ ہاں ہاں سانس لو، پانی پیو، سلام کر کے بعد میں کر لینا، مجھے کوئی جلدی نہیں۔ سامنے رکھی چھوٹی سی تپائی پہ جب مجھے نظر پڑی تو وہاں مٹھائی کا ڈبہ رکھا تھا۔ اسے دیکھ کر میرا دل تو یوں جیسے مٹھی میں لے کر کسی نے دبوچا ہو۔ کیا واقعی آمنہ کا رشتہ پکا ہو گیا؟ اگر رشتہ بھی پکا ہو گیا تو عامر کیسے مٹھائی لے کر آ سکتا ہے؟ میرے گھر کا ماحول اتنا بھی آزاد نہیں ہوا تھا کہ لڑکا خود رشتے کی مٹھائی لے کر آ جائے۔ میں نے کہا یہ مٹھائی کس خوشی میں ہے؟ عامر کہنے لگا کہ میری نوکری لگ گئی ہے۔ یہ اس نے آواز بلند کہا تھا، پھر کچن کی جانب دیکھنے لگا جیسے کہ اپنی آواز کو کچن میں کھڑی آمنہ کو سنا رہا ہو۔ یہ دیکھ کر میرا دل ٹھٹکا تھا، دل میں خطرے کی گھنٹی بجی تھی۔ دال میں یقیناً کچھ کالا تھا۔ جس طرح کے انداز میں عامر کو میں دیکھ رہی تھی، لگ تو یہی رہا تھا کہ جیسے آمنہ کے لیے اسے اپنی دلی آمادگی بھی شامل ہے۔ میں یہ سوچنے لگی کہ کیا وہ عقل کا اندھا ہے؟ آخر اسے آمنہ میں نظر کیا آیا؟ ہمیں فوراً سے عامر کو دعائیں دیتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ مجھے موقع مل گیا، میں فوراً سے کرسی سے اٹھی اور عامر کے برابر والی کرسی میں بیٹھ گئی۔ یہ دیکھ کر وہ کچھ سنبھل کر بیٹھا تھا۔ میں نے رازداری سے کہا ذرا ایک بات تو بتائیں مجھے، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ وہ کہنے لگا کیا سن لیا تم نے؟ میں نے کہا پپو نے آمنہ کا رشتہ مانگا ہے، وہ بھی آپ کے لیے۔ میری بات پر وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا ہاں ٹھیک سنا تم نے۔ میں نے کہا پپو نے زبردستی کی ہے آپ کے ساتھ؟ میری بات سن کر وہ نافہمی سے مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا امی میرے ساتھ کیوں زبردستی کریں گی؟ کیا ہو گیا فرح، تمہیں لگتا ہے کہ آج دھوپ تمہارے دماغ پر لگی ہوئی ہے؟ میں نے کہا کہاں آپ کہاں، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ میری بات سن کر تو مجھے تعجب سے دیکھنے لگا، کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا خود کو آئینے میں دیکھا ہے آپ نے؟ خود کتنے خوبرو اینڈ سم نوجوان ہیں آپ، اور آمنہ آپ کے ساتھ کہاں سے جچتی ہے؟ وہ میری بات سن کر شاید انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا، کہنے لگے اپنی بڑی بہن کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے۔ کیا برائی ہے آمنہ میں؟ مجھے تو وہ شروع سے بہت پسند ہے، میں تو بس اپنی نوکری لگنے کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ سن کر تو مجھے عامر کی عقل پر افسوس ہونے لگا تھا۔ کیا اندھا تھا وہ؟ اسے آمنہ میں نظر ہی کیا آیا تھا؟ مجھے افسوس سا ہونے لگا، نوکری اس شخص کی لگ چکی تھی، آگے تو اس کا فیوچر برائٹ ہی برائٹ تھا، اور میرا کیا میں گلی کے آوارہ لڑکوں سے ذرا ذرا سی چیز کے لیے ان سے باتیں کروں گی اور عامر بھائی اس کی ہر خواہشات پوری کریں گے؟ آمنہ کو تو پہلے بار میں چھکا لگ گیا تھا، ظاہر ہے 1 لاکھ سے کم کی نوکری تو نہیں ملی ہوگی۔ عامر کا منہ کے تو آمنہ کے تو وارے نیارے ہونے والے تھے، مجھ سے یہ بات برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے کہا عامر بھائی آپ کی نوکری کتنے کی لگی؟ کہنے لگے ملٹی نیشنل کمپنی ہے، 1 لاکھ سے اوپر کی ڈیمانڈ کی ہے میں نے، اور مجھے یقین نہیں ہے کہ منظور بھی ہو جائے گی۔ یہ سن کے میرا دل دہلنے لگا تھا۔ ساتھ ہی اماں ٹرے اٹھائے باہر آ گئی، چائے بھی کباب بسکٹ ٹرے میں سے جائے، چائے کے 3 کپ بھی تھے۔ عامر بھائی نے مٹھائی کا ڈبہ کھولا اور گلاب جامن ہاتھ میں پکڑا کر میرے منہ کے قریب کیا، کہنے لگے یہ کھاؤ۔ میں نے سوچا سب سے پہلے اپنی چھوٹی بہن کو ہی مٹھائی کھلاؤں گا، چلو فرح منہ کھولو شابا۔ یہ سن کر تو میرا حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ چھوٹی بہن؟ میں بھلا کیوں ان کی بہن ہونے لگی؟ لعنت ہے بھائی ایسے کزن پر جو فوراً سے بہن بنانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا میرا کوئی قصور نہیں، یہ کہہ کر میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے رونا کس بات پہ آ رہا ہے، بس میں روئے جا رہی تھی۔ میں نے یہ نہیں فارم بھی نہیں بدلا اور بیڈ پر لیٹ کر منہ تک لحاف اوڑھ لیا۔ آمنہ میرے کمرے میں آئی، کہنے لگی فرح کھانا نہیں کھاؤ گی؟ میں نے کہا بھاڑ میں گیا کھانا، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، میرے کمرے سے باہر، میرے سر میں بہت شدید درد ہے، اب نہیں آنا میرے کمرے میں۔ اور میری بات سن کر پریشان سی ہوئی تھی۔ میں یہ سوچنے لگی کہ میں کیسے عامر سے اچھا رشتہ تلاش کر سکتی ہوں، ممکن ہی نہیں تھا، اور پھر وہ مجھے پسند بھی تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری معمولی شکل صورت کی بہن میرے حق پر یوں ڈاکہ بھی ڈال سکتی۔ میں تو جتنی روتی اتنی کام تھا۔ 2-3 دن میں نے کھانا نہیں کھایا، اور سب سے زیادہ اس بات کی پریشانی آمنہ کو تھی۔ بار بار کہنے لگی تمہیں ہوا کیا ہے، کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہو؟ میں اپنے کمرے میں منہ سے جائے بیٹھی تھی۔ میں نے کہا مجھے تم سے بات کرنی ہے آمنہ، دیکھو تم میری بہن ہو تو میرے دکھ کو سمجھ سکتی ہو۔ کہنے لگی ہاں مجھ سے کہو کیا بات ہے؟ تم 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، اور سچ پوچھو تو مجھے بھی بھوک نہیں لگ رہی۔
میں نے آنسو ٹپکانے شروع کیے. میں نے کہا میں نہیں جانتی کب کیسے لیکن مجھے عامر سے محبت ہو گئی. یہ سننا تھا کہ آمنہ کے چہرے کی رنگت پھک پڑی تھی. وہ نظریں چرا کے کہنے لگی یہ کیا کہہ رہی ہو تم نے؟ یہ کیا کہا تم نے؟ سچ کہہ رہی ہوں، اگر وہ مجھے نہیں ملا تو میں مر جاؤں. میری بات سن کر مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی عامر بھی تو تمہیں پسند کرتا ہے. میں نے کہا کہ مجھے پسند نہ کرنے کی کوئی وجہ بھی تو بتاؤ. دیکھو میں کتنی خوبصورت ہوں، ہر مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیوی بے تحاشا خوبصورت ہو، اور مجھے پتا ہے کہ وہ مجھ پہ مرتے ہیں. وہ کہنے لگی لیکن کئی بار وہ مجھ سے زوم معنی میں اپنی محبت کا اظہار کر چکے ہیں. میں نے کہا دیکھو تم تو ان سے محبت نہیں کرتی، تم تو کسی سے بھی محبت نہیں کرتی، تمہاری زندگی میں تو کوئی بھی آ جائے گا، تم اسے پسند کر لو گی، اس کے ساتھ صبر اور شکر سے زندگی بھی گزار لو گی، لیکن اگر عامر مجھے نہیں ملا تو میں مر جاؤں گی. دیکھو جب سے مجھے پتا چلا کہ پپو نے تمہارا رشتہ مانگا، بس ایک نوالا بھی میرے حلق سے نہیں اترا، میں بھوکی مر جاؤں گی. آمنہ یہ کہہ کر ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. اس نے مجھے چپ کروایا، کہنے لگی رو مت، میں کچھ کرتی ہوں. میں یہی سننا چاہتی تھی. میں نہیں جانتی کب اور کیسے، لیکن چند روز بعد جب پپو ہمارے گھر آئی تو آمنہ کا چہرہ بہت اترا ہوا تھا. پپو کے ماتھے پر بھی تیوری چڑھی ہوئی تھی. آ کر بیٹھ گئی. اماں ابا دونوں بیٹھے تھے. اماں نے کہا ویسے تو ہمیں پتا ہے کہ تمہیں آمنہ بے حد پسند ہے، لیکن میں چاہتی تھی کہ باقاعدہ سے کوئی رسم ادا کر دی جائے تاکہ خاندان والوں کو بھی اس بات کا علم ہو جائے. یہ بات سن کر پپو نے ٹھنڈی آہ بھری تھی. کہنے لگی کہ میں بہت شرمندہ ہوں، فرخندہ تم اور بھائی صاحب سے. یہ بات سن کر میری والدہ سے نافہمی سے دیکھنے لگی. کہنے لگی کیا ہو گیا؟ کہنے لگی کہ عامر کہتا ہے کہ اسے آمنہ سے نہیں بلکہ فرح سے شادی کرنی. یہ سن کر تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا. البتہ آمنہ کا بجھا ہوا چہرہ دیکھ کر میں سمجھ گئی تھی کہ شاید اسی لیے عامر سے کہا ہوگا. تو ٹھیک ہی کہا ہے، ہر چیز اچھی چیز پر صرف میرا ہی حق ہو سکتا ہے اور کسی کا بھی نہیں. دل ہی دل میں اپنی کامیابی پر جشن منا رہی تھی، بہت خوش تھی. میری والدہ کہنے لگی ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم بڑی بیٹی کو چھوڑ کر چھوٹی کی شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ میری والدہ کو شاید یہ بات پسند نہیں آئی. میری والدہ کہنے لگی یہ تو بہت غیر مناسب سی بات ہے. پہلے آپ نے بڑی بیٹی کا رشتہ مانگا اور اب اسی بیٹی کے لیے چھوٹی بیٹی کا رشتہ مانگی. کچھ تو خدا کا خوف کر. آپا میرے والد کا غصہ آنے لگا تھا. فوراً سے آمنہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوگی. کہنے لگی اس بات میں ایسا بھی کیا حرج ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ ایسا کریں فرح کی منگنی عامر سے کر دیں. مجھے ویسے بھی یہ رشتہ پسند نہیں تھا اور میں انکار ہی کرنا چاہتی تھی. اچھا ہوا کہ پپو نے مجھے چھوڑ کر فرح کو مانگ لیا. یہ کہہ کر وہ ڈرائنگ روم سے واپس چلی. میں بے حد خوش تھی. آج بھی میں نے اپنی منمانی کی تھی. پپو کہنے لگی لو سن لو، تو مجھے کہہ رہی تھی کہ تمہاری اپنی ہی بیٹی کا ذہن نہیں تھا. اچھا وہ عامر نے مجھے فرح کا کہہ دیا. بہرحال میں نے بڑی خوشی خوشی سے عامر کے نام کی انگوٹھی پہنی تھی اور کمرے میں جا کر آمنہ کے گلے لگ گئی. میں نے کہا بہن ہو تو تمہارے جیسے، میرے دل سے تمہارے لیے بہت دعائیں نکل رہی ہیں. کہنے لگی بس تم خوش رہو فرح، مجھے تمہاری خوشی بہت عزیز ہے. ایک ماں کے اندر میری شادی بھی کر دی گئی. آمنہ سے پہلے میں دلہن بنی تھی اور اترائی دیکھ رہی تھی. میری شادی کی ساری تیاریاں آمنہ نے کی تھی. میں عامر کی دلہن بن کر جب عامر کے گھر آئی، اس کے کمرے میں بٹھائی، اس کا انتظار کر رہی تھی، تو دل میں بہت سی خوشی تھی. لیکن میری یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی تھی کیونکہ وہ کمرے میں نہیں آیا. آدھی رات بیت چکی تھی. بیٹھے بیٹھے میں تھک چکی تھی. مجھے اس پر غصہ بھی آنے لگا. اتنی خوبصورت بیوی کو کچھ چھوڑ کر وہ کیسے کمرے سے باہر رہ سکتا؟ رات کے 3 بجے وہ کمرے میں آیا تو اس کی آنکھیں کافی مترنم لگ رہی تھی، کافی سنجیدہ سا تھا. میرے پاس آ کر بیٹھ گیا. خاموشی سے مجھے رونمائی کی انگوٹھی پہنائی. مجھے تو لگا کہ میرے حسن کو دیکھ کر مجھ پہ فرختہ ہو جائے گا، لیکن اس نے تو مجھے نظر بھر کر دیکھا تک نہیں. کہنے لگا میں بہت تھک چکا ہوں، باقی باتیں کل کروں گا. اس کا روکھا سا رویہ دیکھ کر مجھے بہت بڑا غصہ آیا. میں نے کہا میری بات سن، میں تمہاری بیوی ہوں، تمہاری آج کی ساری تیاری میں نے تمہارے لیے کی ہے. سمجھے یہ کیا بات ہوئی کہ تم بات کل کرو گے؟ آخر لڑکیوں کے بھی کچھ ارمان ہوتے ہیں. وہ کہنے لگا میں نے کبھی تمہیں اس نظر سے دیکھا ہی نہیں ہے فرح، مجھے وقت چاہیے. یہ کہہ کر اس نے تکیہ اٹھایا اور صوفے پر لیٹ کر سو گیا. میرا دل بجھ کر رہ گیا. میرا جی چاہ رہا تھا کہ اس پر جا کر اس کا حشر بگاڑ کر رکھ دو کہ تم اندھے ہو یا تمہاری میری قدر ہی نہیں ہے. میں اتنی خوبصورت ہوں، تمہارے لیے سجی سوری ہوں اور تم نے مجھے ایک نظر دیکھا تک نہیں. بہرحال میں نے اپنا روسی لباس اتارا اور ایک سادہ سا لباس پہن کر سونے کے لیے لیٹ گئی. میں نے سوچا کہ بعد میں خوب نخرے دکھاؤں گی اسے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس شخص کے لیے میں تو کچھ تھی ہی نہیں. میری شادی کو 8 دن بیت چکے تھے لیکن وہ تو مجھے دیکھتا تک نہیں تھا، نہ مجھ سے ٹھیک سے بات کرتا تھا. 15 دن گزرنے کے بعد ایک بار میں اس کے سامنے کھڑی ہوگی. میں نے کہا کتنا وقت چاہیے آپ کو؟ کیا میں آپ کو نظر نہیں آتی؟ وہ کہنے لگا سچ بتاؤں تو تم واقعی مجھے نظر نہیں آتے. زبردستی کے رشتے میں ایسے ہی ہوتا ہے فرح. عورت شاید سمجھوتا کر لیتی ہے لیکن مرد نہیں کر سکتا. میں نے صرف آمنہ سے محبت کی تھی اور اس نے مجھ سے میری محبت میں اتنا بڑا امتحان مانگ لیا. کوئی رکاوٹ نہیں تھی میری اس کی شادی میں، سب کچھ جائز طریقے سے ٹھیک سے ہو رہا تھا، لیکن اس نے مجھ سے وہ آزمائش مانگی کہ نہ میں انکار کر سکتا تھا، نہ ہی میں اس بات کو قبول کر سکتا ہوں. پھر مجھے غصے سے دیکھنے لگا، میرے بازو پکڑ کر کہنے لگا کب میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ کب تمہیں یہ لگا کہ میں تمہیں چاہتا ہوں؟ پر میں نے ہمیشہ تمہیں چھوٹی بہنوں جیسا سمجھا تھا. تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں تمہارا خواہش مند ہوں؟ تمہیں کس انداز سے لگا کہ تمہیں مجھ سے محبت کرنی چاہیے؟ میں تم سے 8 سال بڑا ہوں، تمہیں شرم نہیں آئی مجھ سے محبت کرتے ہوئے؟ تمہاری ایک طرفہ محبت نے میری اور آمنہ کی زندگی برباد کر کے رکھ دی.
کتنے خواب دیکھے تھے ہم دونوں نے، کتنی باتیں کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ آنے والی زندگی کے، کتنے پلان بنائے تھے، مگر تمہاری یک طرفہ محبت میں سب کچھ برباد کر دیا۔ اس نے رو رو کر ہاتھ چھوڑ کر مجھ سے تمہاری خوشی مانگ لی، لیکن میں آمنہ جیسے ظرف نہیں رکھتا۔ اس نے قربانی دے دی، مجھ سے مانگ بھی لی، لیکن میں تمہیں سوائے اپنے نام کے اور کچھ بھی نہیں دے سکتا، سمجھی؟ آئندہ مجھ سے کوئی بھی امید مت رکھنا۔ بڑے غصے سے اس نے مجھ سے کہا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں ہکا بکا اسے دیکھنے لگی، لگتا تھا کہ میرا حسن میرے سب سے بڑا ہتھیار ہے، میں جو چاہیے اس سے حاصل کر سکتی ہوں، پر میں نہیں جانتی تھی کہ آمنہ کی عام شکل و صورت میرے حسن کو ہیچ کر دے گی۔ مجھے عامر سے محبت نہیں تھی، بس مجھے اس چیز سے تکلیف تھی کہ مجھے چھوڑ کر آمنہ کو کیسے کوئی پسند کر سکتا ہے۔ مجھے اپنے حسن پر بے تحاشا ناز تھا، گمانڈ تھا جو بہت طریقے سے ٹوٹا تھا۔ کون سی عورت ہے جو یہ نہیں چاہتی کہ وہ اپنے شوہر کے دل میں مہارانی بن کر رہے؟ میں بہت کوشش کی عامر کے دل میں میرے لیے جگہ بن جائے، میں اپنی بہن سے ہارنا نہیں چاہتی تھی، اس پر یہی ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ میں خوش نہیں۔ اسے جب بھی میں کہ جاتی خوب ہنسی، جھوٹی جھوٹی باتیں آمنہ کو بتاتی کہ عامر میرے سے بہت خوش ہے، مجھے کافی چاہتا ہے، میرے بغیر رہ نہیں سکتا، میرے حسن کی تعریف کرتا ہے۔ وہ میری بات غیب دماغی سے سنتی تھی، پھر مسکرا کر کہتی تم خوش ہو؟ میں کہتی ہاں بہت خوش ہوں۔ اپنے آنسو اپنے اندر کہیں اتار دیتی۔ میں اس کی آنکھوں میں آنے والی نمی کو اچھی طریقے سے سمجھ رکھتی تھی، کیونکہ میں بھی اسی اذیت سے گزر سکتی تھی۔ مجھے اپنے شوہر کی محبت چاہیے تھی جو کہ مل نہیں سکتی تھی۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ جلد سے جلد آمنہ کی شادی کروا دیں۔ والدہ کہنے لگی کہ تم اس بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے، تمہاری شادی ہو گئی ہے نا، بس اپنے گھر میں رہا کرو۔ میری والدہ تو اسے اکڑی بھی تھی، میں نے اپنے میکے جانا بہت کم کر دیا تھا۔ پھر ایک بار میری والدہ کا فون آیا کہ آمنہ کا رشتہ طے ہو گیا۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی، مجھے لگا تھا کہ اب عامر اپنے رویے مجھ سے بدل لے گا۔ جس دن آمنہ کی شادی تھی عامر شادی پر نہیں گیا، مجھے کہنے لگا تم اکیلی چلی جاؤ۔ وہ آج کل بہت سگریٹ پینے لگا تھا، اس رات اس نے اتنی سگریٹ پی کر پوری رات بتائی تھی۔ کئی بار میں اٹھ کر اس کے پاس آئی، اسے کہنے لگی کہ کچھ دیر آرام کر لے، تو بیمار پڑ جائے گا۔ وہ کہنے لگا تم بس اپنے بارے میں سوچا کرو فرا، جاؤ جا کر سو جاؤ، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ بار بار وہ اپنی آنکھیں رگڑنے لگتا تھا، شاید اپنے آنسو مجھے دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ آمنہ سے اتنی شدید محبت کرتا ہے۔ چند دن بعد میں میکے گئی تو آمنہ بہت خوش تھی، مجھ سے کہنے لگی شہباز مجھ سے بے حد محبت کرتا ہے، مجھے تو لگتا ہے جیسے میرے صبر کا صلہ مجھے مل گیا۔ پھر مجھ سے کہنے لگی فرا میں نے تمہیں تمہاری محبت دے دی نا، شاید میرے اللہ کو میری یہ بات بہت پسند آ گئی تھی، اس نے مجھے ایسا شوہر دیا جو مجھے بے تحاشا چاہتا ہے۔ وہ اپنی گاڑی میں آئی تھی، کافی اچھے گھرانے میں اس کا رشتہ ہوا تھا۔ عامر کے پاس بھی گاڑی تھی، لیکن اس کے شوہر کے پاس عامر سے زیادہ بڑا گھر اور اس سے زیادہ اچھی گاڑی تھی، اپنی فیکٹری تھی، اسے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ انسان اپنی قسمت سے زیادہ کچھ بھی نہیں پا سکتا۔ میں نے لالچ کیا تھا، لیکن مجھے اتنا ہی ملا تھا جتنا میرے نصیب میں تھا۔ نہ مجھے شوہر کی محبت ملی اور نہ ہی قسمت سے زیادہ کچھ، لیکن آمنہ کی قسمت مجھ سے اچھی تھی، اسے وہ سب کچھ مل گیا۔ میں اسے چھیننا چاہتی تھی اور اپنی طرف سے چھین چکی تھی، وہ آج بھی اسی کا تھا۔ میں سب کچھ چھین کر بھی باغ دامن تھی اور مجھے دیکھ کر بھی سب کچھ پا چکی تھی۔ کاش کہ میں نے اتنی بڑی قربانی نہ مانگی ہوتی، وہ دلوں کو یوں جدا نہ کیا ہوتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ بس اتنا ہوا تھا کہ عامر نے مجھ سے اپنا رشتہ قائم کر لیا تھا، لیکن بات نہیں کرتا تھا، لگتا تھا جیسے ہم صرف زندگی نہیں گزارے۔ ہمارے 2 بچے بھی ہو چکے تھے، لیکن عامر کا جمود اب تک ویسا ہی تھا جب تک آج تک کبھی اس نے مجھے نظر بھر کے نہیں دیکھا تھا، کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ فرا تم پر یہ لباس اچھا لگتا ہے۔ میری کان ان جملوں کو سننے کے لیے آج تک ترستے تھے، پھر بھی مجھے اپنی خود گردی یاد آتی تھی، میں پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ اس کے برعکس آمنہ کی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، اس کے شوہر تو اس پر نہال ہوتا رہتا تھا، اس کی تعریفیں کرتا رہتا تھا۔ حالانکہ وہ عام شکل و صورت کی لڑکی لیکن قسمت میں بہت آگے نکل چکی تھی، سب کچھ پا چکی تھی، اور میں پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوں کہ کاش میں نے اس کے ساتھ زیادتی نہ کی ہوتی، شاید میں بھی ایک مکمل زندگی جی رہی ہوتی۔ یہ تھی ہماری آج کی زبردست کہانی، ایک سبق اور احساسات کا خوبصورت سفر۔ آپ کو ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے اور خیالات کا اظہار لازمی کریں۔ شکریہ۔